بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں وکٹیں گرنے کی، اور ایسے لگتا ہے کہ ایک پورا پیٹرن ہے کہ یہ لوگ اب آئیں گے، پھر یہ لوگ آئیں گے۔ ملکہ بخاری صاحبہ آئیں اور اسی طرح سے انہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور خود کو پارٹی سے علیحدہ کرنے کا اعلان کیا، سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے بیٹے کو، اپنی والدہ کو اور بطور وکیل اپنے پروفیشن کو ٹائم دوں گی۔ 2012 میں آئی تھی شہریت چھوڑ کے برطانیہ کی، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ دیگر لوگ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن اصل جو سرپرائز ہے وہ ہے جہانگیر ترین کا معاملہ، وہ ہے اصل سرپرائز، اس کی ہم بات کریں گے۔ لیکن آج جو بڑی خبریں سامنے آئیں، پہلے ان کا ایک جائزہ۔ عمران خان نے پارٹی ورکرز کی گرفتاریوں آرٹیکل 245 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان صاحب اب بھی سپریم کورٹ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹی تحلیل کی مبینہ کوشش کے خلاف عمران خان کا سپریم کورٹ سے رجوع، یہ باتیں بھی وہ کر رہے ہیں کہ جی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی ہم اب اس پر مشاورت کر رہے ہیں، قانونی ٹیم سے بات ہو رہی ہے حکومت کی، تحریک انصاف کو کس طرح سے بین کرنا ہے۔ بلاول بھٹو سرداری صاحب کہتے ہیں جی میں کسی پارٹی کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ تو پھر اب حکومت چاہ کیا رہی ہے، پھر راستہ کیا ہے؟ اگر بلاول جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بین نہیں کرنا، رانا ثناء اللہ یعنی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرنا ہے، اور لوگ چھوڑ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، باقی بچتا کیا ہے؟ اب اس کے ساتھ جناب یہ بھی ہوا ہے کہ 600 یعنی کوئی کم نہیں ہے، کوئی 100-200 نہیں، 600 لوگ ہیں عمران خان اور بشرا بی بی سمیت جن کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ ان میں تمام بڑے بڑے رہنما اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں تحریک انصاف کے، جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، جو نہیں ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں، اور 70 سے زائد سابق اراکین اسمبلی کے نام ہیں جو ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ پولیس کی سفارش پر تمام رہنماؤں کے نام ECL پر ڈالے گئے ہیں۔ جلاؤ گراؤ میں پولیس نے بڑے سرچ آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعے میں ملوث افغانیوں کے لیے گھر گھر تلاشی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈور ٹو ڈور سرچ آپریشن ہے، مختلف سیکورٹی خدشات اشتہاریوں کے لیے کیا جائے گا۔ G8 اور ملحقہ ایریا میں بھی ڈور ٹو ڈور سرچ آپریشن کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کی عدم گرفتاری کے باعث فیصلہ کیا گیا، تمام ملوث افراد کی تصاویر حاصل کر لی گئی ہیں۔ نادر ریکارڈ نہ مل سکا، CTD پر مشتمل 6 ٹیمیں صرف G8 میں گھر گھر تلاشی لیں گی۔ اس طرح سے اب گھروں میں مزید یہ سرچ آپریشن کو کہا جا رہا ہے جی بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر PTI کے 15 رہنما جلاؤ گراؤ کے دوران شرپسندوں سے رابطوں میں رہے، اور جیو فینسنگ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر جناب مختلف لوگوں کے اس میں نام آ رہے ہیں، اور ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ سے بتا دی نا، 600 لوگ ہیں کہ جن کا بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ باہر نہ ملک سے جا سکیں۔ اس کے ساتھ جناب فوجی عدالتوں میں کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ 16 لوگ لاہور سے بتائے جا رہے ہیں جو کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جن کے خلاف کیس چل رہا تھا، اب یہ ہے کہ ان کو فوجی عدالت نے، یعنی وہاں سے جو کمانڈنگ آفیسر تھا، انہوں نے تحویل مانگی تھی کہ جی ہمارے حوالے کیے جائیں یہ، اور جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اسی طرح بنوں میں بھی غالباً 6 لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ تو 16 لوگ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں لاہور میں، اور اس کے ساتھ جناب 6 بنوں میں۔ تو اس طرح سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ملٹری کورٹس میں کیسز چلنے کا۔ اقوام متحدہ کی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی آئین میں ترمیم نہیں کی، پہلے سے موجود ہے یہ آرمی کورٹس کا معاملہ، اور اس کے تحت ہی کہ جو سویلین اگر کسی ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کیس چلایا جائے گا۔ ان میں میاں محمد رشید کے داماد بھی بتائے جاتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ اب اس کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں الگ کیسز چلیں گے، جنہوں نے سرکاری عمارتوں پر دیگر پر حملے کیے ہیں، وہ الگ سے چل رہا ہے۔ پھر جناب پنجاب حکومت نے 9 مئی واقعات سے متعلق خصوصی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی ہے جو ان کیسز کو دیکھے گی۔ آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے، 9 مئی واقعے کے ذمہ داران کو قوم نہ معاف کرے گی نہ ہی بھولے گی۔ اور سابق MP ہیں جی اکرم عثمان سمیت دیگر لوگ ہیں، 16 لوگ جن ملزمان کو فوج کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اب یہ ہوگا یہ کہ جناب ان میں MPA سمیت، مبینہ طور پر ملوث MPA سمیت 16 ملزمان کو فوجی عدالت میں ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کمانڈنگ آفیسر نے 16 شرپسندوں کی حراست مانگی، اور اب یہ سابق MP ہیں اکرم عثمان، ان سمیت 16 ملزمان ہیں،
اور ان کو جناب حوالے کرنے کے احکامات ہیں۔ اسی طرح سے دیگر کیسز چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر حیدر علی کا پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان، پھر یوم تکریم شہداء پاکستان، مرکزی تقریب میں جنرل باجوہ، کپتان بابر اعظم اور کرکٹر محمد رضوان بھی شریک ہوئے۔ تو باجوہ صاحب بھی تھے اس میں جی، اور ہمارے کرکٹنگ سٹارز بھی اس تقریب میں موجود تھے جہاں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اب آ جائیے جناب، یہ میں نے آپ کو بتایا لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیسز ہیں۔ عمران خان صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ جی وہ پارٹی کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں اور مزید لوگوں کی گرفتاری ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید نے خط لکھا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس پر نوٹس لیا جائے، لیکن مراد سعید سمیت دیگر کئی لوگ ہیں جن کی ضمانتیں ختم کر دی گئی ہیں کہ وہ پیش نہیں ہوئے، جن میں عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی بھی شامل ہیں، دیگر بہت سے لوگ ہیں، 10 کم از کم۔ تو کچھ روپوش ہیں، اسی طرح عامر ڈوگر صاحب ہیں، وہ بھی رہائی کے بعد پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے پیٹرول پمپ اور شادی ہال ہے اس کو سیل کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کہتی جی ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو نہیں سب سامنے آ رہے، جو چھپے ہوئے ہیں یا پارٹی نہیں چھوڑ رہے۔ اسی طرح سے حماد اظہر ہیں اور فروخ حبیب ہیں۔ تو ایسے آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو روپوش ہیں، باقی تو جو قید ہیں، گرفتار ہیں، وہ آہستہ آہستہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور رہا ہو رہے ہیں۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ جہانگیر ترین، جو اصل میں آپ کو خبر بتانی ہے، زاہد گشکوری ہیں جو ہم نیوز کی انویسٹیگیٹو ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں، اس سے پہلے سما میں بھی رہے ہیں، اس سے پہلے جیو اور بہت سے اور جگہوں پر کام کر چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ ان کی خبر ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جہانگیر ترین نے قومی سطح پہ نئی سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دو طرح کی خبریں چل رہی تھیں، ایک یہ کہ فارورڈ بلاک اس کے بنانے کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے کہ جی پارٹی الگ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب زاہد گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الگ پارٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ 71 لوگ ہیں جن میں ایم پی اے ہیں، ایم این ایز ہیں، دیگر لوگ ہیں تحریک انصاف کے، جو اب جہانگیر ترین گروپ کو جوائن کر رہے ہیں، یہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں علیم خان صاحب بھی ہوں گے، خسرو بختیار کا بھی وہ نام لے رہے ہیں، دیگر کچھ لوگ بھی ہیں جو اس پارٹی میں ہوں گے۔ یہ اب جہانگیر ترین صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہوں گے وہ یہ پارٹی ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب ویسے تو ان کا یہ ہے کہ جی میں کبھی وزیر اعظم بھی بن سکوں، لیکن اب یہ اگر الگ پارٹی بنتی ہے تو اس میں بھی بڑی صورتحال دلچسپ ہوگی، کیونکہ اس میں بھی ووٹ تو پھر بانٹے جائیں گے، اور اگر ان میں سے کچھ الیکٹیبلز، ظاہر الیکٹیبلز ہیں، خاندانی جو لوگ ہیں، خاندانی سیاست کرتے ہیں اور خاندانی طور پر ووٹ رکھتے ہیں، برادری اور یعنی پیسہ اور وہ سب معاملات، تو اب اگر وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ بھی جن کو ٹکٹ نہ ملے، ناراض ہوں، ان کے لیے بھی جگہ خالی ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے درمیان ایک لڑائی اور کمپٹیشن ہو، اور ہنگ پارلیمنٹ بھی اگر بناتے ہیں تحریک انصاف کو یا عمران خان کو مائنس کر کے، تو پھر بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ملک میں بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ عدم استحکام ہوگا، بڑے مسائل ان کے لیے ہوں گے کہ شروع میں تو یہ سب بیٹھ جائیں گے، جس طرح ابھی یہ جو حکومت بنی ہے کسی نہ کسی طرح انہوں نے چلایا ہے معاملہ، لیکن جب عمران خان کو بھی لگے گا کہ مائنس، ابھی تو تھریٹ ہے عمران خان کا، جب یہ عمران خان ہی بین یا مائنس یا جیل میں ہے، تو اس کے بعد یہ اگر الیکشن میں بھی سمجھتے ہیں جی تحریک انصاف نہیں ہے، تو ان کی آپس میں لڑائی بھی ہونی ہے، اور شاید الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دوران بھی ہو سکے، جب ان کو لگے گا جی عمران خان کا خطرہ ختم ہو گیا، تو یہ آپس میں ہی ہو سکتا ہے دست و گرباں ہو جائے۔ اب جہانگیر ترین پارٹی کے پیٹرن چیف ہوں گے، جبکہ علیم خان سمیت پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنما پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، بہاڑی اور ملتان کی اہم سیاسی خاندان بھی اس نئی جماعت میں شامل ہوں گے۔ لیکن اب اس میں بھی آپ دیکھیے تو خیبر پختونخوا کا ذکر نہیں ہے، بلوچستان کا نہیں ہے، وہاں پر کوئی اہم شخصیت کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہے۔ کہا ضرور جا رہا ہے کہ کراچی، اندرون سندھ، کے پی اور بلوچستان سے بھی اہم رہنماؤں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں نظر آ رہا۔ آنے والے دنوں میں ضرور خبر ہے کہ جی 2 سابق وزراء اعلیٰ بھی جو ہیں وہ بھی آئیں گے، وہ آخری قسط ہوگی۔ پھر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی ہوگی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ جو ہے یا سپورٹ وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان کا اب کیا کرنا ہے وہ حکومت کے لیے ایک ہے، ظاہر انہوں نے سوچ کے رکھا ہوگا کیا ہے، جیل ہے، باہر کی آفر ہے، وہ اب معاملات الگ سے چل رہے ہیں، لیکن ابھی یہ تیزی سے اتنے کام ہو رہے ہیں تو اس میں دیکھنا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔ اور اصل جو حکومت کا ٹیسٹ ہوگا وہ یہ کہ جی جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے
سپورٹر ہے اس سے کس طرح ہم چھین سکتے ہیں. اور یہ مظہر عباس صاحب کا میں تبصرہ دیکھ رہا تھا جو سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ جی دونوں صورتوں میں کہ آپ بالکل اس کو مائنس کر دیں عمران خان کو, تو اگر ان کے لگتا ہے کہ جناب عمران خان ہے ہی نہیں الیکشن میں اور لوگ ووٹ نہیں کرتے, تو آپ کتنا یعنی ایک لوگوں کو سیاسی پروسیس سے ہی باہر کر رہے ہوں گے, تو اس کو سوچیں کہ 5 سال بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ بات مظہر عباس صاحب نے کہی ہے, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنا بھی دوں. جہانگیر ترین اور ان کے ہم خیال دوستوں نے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا ہے, جبکہ لاہور میں پارٹی سیکریٹریٹ بھی تیار ہو چکا ہے. اچھا, فواد چودھری بھی یہاں پر جا سکتے ہیں, ان کی بھی بات ہو رہی ہے. اس پر ہم الگ انشاءاللہ ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے, کون کون اس طرف جا سکتا ہے. ابھی تو یہ ہے کہ صرف چھوڑ کر جانے کا ہے, کس طرح چھوڑیں, باقی کس کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھا جائے گا. اس میں جناب نون لیگ میں بھی اختلاف نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو دونوں باہیں پھیلا کر کھڑی ہے کہ جی آ جائیں لوگ, نون لیگ اس طرح سے نہیں ہے, وہ شاید جو یہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو نہیں لیں گے. تو اب کیا ہوگا, کیا کچھ لوگ آزاد حیثیت میں لڑیں گے, وہ ان کا کیا بنے گا, جہانگیر ترین گروپ میں کون جائے گا, دوسری پارٹیوں میں کس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اور اس سے آپ دیکھیں گے عدم استحکام اور بڑھنا ہے. اور وہ بات جو چائنیز وزیر خارجہ کہہ کر گئے تھے کہ آپ اپنے معاملات درست کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں, وہ ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اس صورت میں بھی کوئی استحکام نہیں ہوگا. یہ ٹکڑے اور یہ سب, یہ مزید آئینی, سیاسی, معاشی, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹکراؤ یا اس طرح کی کیفیت ہوگی. اچھا, اب دیکھیے مظہر عباس صاحب نے کیا کہا ہے, یہ سنیے گا. آؤٹ کر دیا, اگر آپ نے تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیا اور ایک, یہ میں آپ کو سنوا رہا ہوں جی, یہ سنیے گا. تحریک انصاف حقیقی ٹائپ کی بنا لی, تو جو عمران خان کا ووٹ بینک ہے, جس کی ابھی بلال صاحب بھی بات کر رہے تھے, عمران خان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں, یہ دنیا نیوز پر انہوں نے بات کیا آج کا عمران خان کے ساتھ میں, اور دنیا کا عمران خان کے ساتھ. تو اس میں مسعود رضا اس کو کر رہے ہیں کمپیئر, یہ انہوں نے غالباً کل کی بات. پھر کہا کہ چونکہ اسے ہی پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا, ووٹ بینک اگر پولنگ اسٹیشن تک پر نہیں جاتا تو آپ پاکستان کی میجورٹی کو ڈی فرینچائز کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب پاکستان کی میجورٹی پالیٹکس کو چھوڑ رہی ہے. یہ ایک خطرے کا اظہار کریں کہ جی میجورٹی جو ہے پالیٹکس کو چھوڑ رہی ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی سیاست کا چھوڑنا شری مزاری صاحب کا بڑے دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. کچھ لوگ سیاست کو چھوڑ رہے ہیں, کچھ لوگ وقتی بریک لے رہے ہیں, کچھ دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, لیکن جو ووٹرز ہیں ان کا کیا بنے گا, وہ مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پھر اگر آتے ہی نہیں تو بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی. اس کانٹیکسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تک لوگ اس حوالے سے کنونس نہیں ہیں. اور میں نے پھر وہی کہا, اور بلال صاحب نے بھی وہی بات کی کہ ہمیں اسے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. اچھا, بلال محبوب صاحب یہ پل ڈیٹ کے سے تعلق ہے ان کا, جو پاکستان میں جو یہ آئینی اور قانون سازی کا پروسیس ہے اس پر یہ ان کی تنظیم نظر رکھتی ہے. اور عمران خان صاحب کے ناقدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیوں چھوڑی اسمبلی, کیوں اس طرح سے کیا, یا آپ نے سڑکوں کی سیاست کیوں کی. لیکن اب مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں پلانرز, کانسپریٹرز اور ایگزیکیوٹرز, ان سب کو آپ اکٹھا کریں, ان سب پہ ٹرائل کریں, ان سب کو سزائیں دیں. اب یہ کام شروع ہو چکا ہے سزاؤں کا. بنیاد پر کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے, پالیٹکس سے ہی آؤٹ کر دی جاتی ہے, تو پھر کیا ہوگا. اب یہ بات پالیٹکس سے آؤٹ کرنا, یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر کام کریں. بلاول صاحب کہتے ہیں, ان کا جو ظاہر بیان ہے, لیکن ابھی تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, آگے چل کر وہ کیا کریں گے. پھر وہ ووٹر کہاں جائے گا, اس ووٹر کا جو اندر اس کا غصہ ہے اس کو آپ کیسے ٹھنڈا کریں گے. ٹھیک, اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور اس چیز کو صرف اسٹیبلشمنٹ کو نہیں, اس چیز کو پاکستان کی ان سیاسی قوتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ اب یہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی قوتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو یہ مختلف تبصرے جو ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. بہرحال جہانگیر ترین کا کردار ایک دفعہ پھر اہم ہو گیا ہے. اب آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ وہ کتنے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور کس طرح سے وہ آگے چلتے ہیں. ایک سرمایہ دار ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ الیکٹیبلز اور جنوبی پنجاب کے لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے. اب یہ ان کی ایک سیکنڈ اننگز ہوگی. پہلا جو پنجاب میں انہوں نے الیکشنز لڑے تھے عمران خان صاحب نے, اس میں جہانگیر ترین گروپ کو شکست ہوئی تھی, مگر اب حالات بالکل اس سے مختلف ہیں. تو اب میچ ہو سکتا ہے کہ ذرا مختلف ہو. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.